السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دلاور شون. مائی ایکشن نیوز کے الیکشن سیل سے ہم لوگ موجود ہیں اس وقت کراچی کے حلقے PS 124 میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ مسٹر فیضان راوت صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ فیضان صاحب؟ وعلیکم السلام الحمد للہ. سر, ایک کامیاب بزنس مین سے سیاست میں آنے کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ دیکھیں, سیاست میں اپنے شہر کے لیے آئے ہیں. اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کاروبار بھی ادھر ہی کرتے ہیں اور کاروباری حالت سے آپ بھی واقف ہیں 2-3 سال سے جو چل رہا ہے. تو ہمارے علاوہ اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت سیاست ڈفرینٹ جماعتوں میں اس وقت سیاست کے لیے آئے ہیں, تو وہ اپنے شہر کے لیے آئے ہیں, بیسیکلی اپنے شہر کے کاموں کے لیے. یہی ہم اپنا مقصد لے کر آئے ہیں کہ شہر کا کام کر سکیں. سر, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے. پہلے ایم یہاں پہ لوگوں نے بھرپور مینڈیٹ دیا ان کو. اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں دیکھا جائے تو لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا. تو لیکن کراچی کے اگر ہم لوگ حالات دیکھتے ہیں, یا اسپیشلی اس حلقے کے PS 124 سے, تو روڈ وہی ٹوٹے پھوٹے ہیں, لوگوں کو سیوریج کی پرابلم ہے, پانی کے مسئلے مسائل ہیں. تو ان کو آپ کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں, لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے, کون سے لوگوں کو منتخب کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 2 دہائیوں سے MKM یہاں پر کام کرتی رہی, اور کیا کام کیا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد PTI کو لوگوں نے ووٹ دیا, لیکن خان صاحب یہاں پر 14 نشستیں لینے کے بعد ایک رات بھی یہاں پر آگے سوئی نہیں ہے. تو کراچی کے لوگوں کو ہی آپ کو مینڈیٹ دینا پڑے گا, کراچی کے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا. اس وقت پیپلز پارٹی کا میئر آپ کے پاس کراچی کی سطح پہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب آپ کے سامنے اچھا کام کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کر رہے ہیں, بغیر اس چیز کو دیکھے ہوئے کہ وہ وہاں سے ان کے چیئرمین منتخب ہوئے یا نہیں ہوئے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کام ہوا ہے, اس میں بھی کام ہوا, پورے کراچی میں کام ہوا ہے. تو یہ تسلسل قائم رکھنے کے لیے آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیں, آپ ان کو اسمبلیوں میں لے کے جائیں, آپ MPs جو ہے وہ منتخب کریں, تاکہ وہ آپ کے کراچی کے لیے کام کر سکیں. سر, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے 2024 کا, اس کو نوجوانوں کا الیکشن کہا جا رہا ہے. تو نوجوانوں کا ایک خاص جو رجحان ہے وہ ایک خاص پارٹی کی طرف ہے. تو آپ اپنے اس حلقے کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, 65% آف دی جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کا 30 سال سے کم عمر 65% یوتھ ہے, اور اس یوتھ کو اگر صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا گیا تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. جیسے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یوتھ کو ہم ڈفرینٹ چیزوں میں منسلک کریں, IT کی شعبہ جات میں منسلک کریں, اس کے علاوہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے تھرو ان کو ڈفرینٹ چیزوں میں ہم اپنی یوتھ کو لے کے چلیں, تو ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. تو کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے آبادی اس وقت جو رہائشی آبادی ہے وہ 3 سے 4 کروڑ کے درمیان ہے, لیکن جو کاؤنٹ کیے گئے لوگ وہ میرے خیال سے 2.25 کروڑ ہیں. تو اسی حساب سے ان کے بجٹس ہوتے ہیں, سینیٹیشن کا بجٹ ہے, پانی کا بجٹ ہے, یا روڈس کے بجٹ ہیں, یا ماس ٹرانزٹ کے ایشوز ہیں. وہ جب تک آبادی پراپر کاؤنٹ نہیں ہوگی آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو آبادی کاؤنٹ کرنی پڑے گی, شہر کی آبادی کتنی ہے, اور اس کے بعد اس کے ماسٹر پلان میں منصوبے بنانے پڑیں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ڈفرینٹ جگہوں پہ رکشے چل رہے ہیں, چنچیاں چل رہی ہیں. تو یہ پچھلے 1-1.5 سال سے جب تک پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ملنا شروع ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گرین بس ہے, ریڈ بس ہے, ڈفرینٹ کام ہو رہے ہیں, BRTs بن رہے ہیں. تو اس کا بھی ایک ماسٹر پلان بنا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس شہر کی آبادی اور ٹرانسپورٹیشن کتنی ہے. اب بہت پورے ملک سے یہاں پر مائگریشن ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, کام کرنے آتے ہیں, روزگار کے لیے آتے ہیں, اور آنا بھی چاہیے, کسی کو منع نہیں کر سکتا کہ بھئی شہر آئے, نہیں آئے اور شہر جائیں. تو میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی, پورے پاکستان سے لوگ ادھر آتے ہیں, کیونکہ رہائش یہاں اختیار کرتے ہیں, رہتے ہیں یہاں پر ہیں, یہاں کا پانی استعمال کرتے ہیں, یہیں پر وہ جو سینیٹیشن کے جو کچرا جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی انہیں لوگوں کی آبادی کے حساب سے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ان کی ماس ٹرانزٹ کی چیزیں. تو آبادی کو کاؤنٹ کرنا, جو رہائشی آبادی ہے وہ ضروری ہے, اور پھر میٹروپولیٹن سٹی ہونے کے ناطے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اس وقت 6,000 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہے ادھر سے, تو وہ ٹیکس کلیکشن بڑھ سکتی ہے. آپ کو ادھر امن و امان دینا پڑے گا, آپ کو ادھر ڈیولپمنٹ کے منصوبے دینے پڑیں گے, آپ کو ماسٹر پلان میں کچھ ایسی چیزیں لے کر آنی پڑیں گی جس میں ماس ٹرانزٹ, پانی کے منصوبے, اور اس کے علاوہ لوگوں کی روزگار, تعلیم, صحت اور روزگار, وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اب اگر آپ منتخب کریں گے با اختیار لوگوں کو, جو یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, صوبے میں گورنمنٹ ہماری نہیں ہے, یا ہمارے پاس سٹی گورنمنٹ میں ہمارے لوگ نہیں ہیں, یا وفاق میں لوگ نہیں ہیں, تو ہم کام نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے نا. یہ تو آپ کو جب کام کرنے کے لیے لوگ منتخب کرتے ہیں تو کام کرنا چاہیے نا. ابھی جماعت کے لوگ آئے ہیں, مجھے تو کوئی کام نظر نہیں آیا, لوگوں نے ان کو بھی ووٹ دیے, جس ڈسٹرکٹ سینٹر سے ہم کھڑے ہوئے ہیں
ادھر کافی اسی جماعت کے پاس ہیں، لیکن کام کا حال آپ دیکھ لیں کہ کوئی کام نہیں ہے. تو کام اس وقت کے ایم سی کی طرف سے ہو رہا ہے. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہم نے آلریڈی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر 100 پارک کے منصوبے، ڈفرینٹ بڑی شاہراہیں جیسے شاہراہ نورجہاں ہو گئی، نمک بینک والا روڈ ہو گیا. اسی طرح انڈر پاس کے لیے ہم نے منصوبہ مختص کیا ہے جو آپ کا مینا بازار کے پاس جو انڈر پاس ہے. اسی طرح 2 اور منصوبے ہیں، ایک یو پی موڑ پہ اور ایک کے ڈی آپ کا پاور اور سورنگی پہ. تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، اس کا انوگریشن بھی جلدی کیا جائے. سر میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو مین پرابلم ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے. جب بارش ہوتی ہے یہاں پہ روڈ پہ بہت پانی آ جاتا ہے. تو میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ ضیاءالدین ہاسپٹل سے لے کے نمک بینک تک اب 19 ارب روپے کا آپ کا بجٹ پاس ہوا تھا آئی تھنک سو. اور 16 ارب روپے میرے خیال میں اس میں سے خرچ کیے ہیں. آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو جی صرف وہاں پر نہیں، پورے ڈسٹرکٹ سینٹر. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سر جو یہ والا جو میں یہ دیکھ رہا ہوں جو آپ کا مطلب ہلکا آ رہا ہے 124، یہاں پہ ہمیں اس میں سے کچھ ایسا نظر نہیں آیا سیوریج کے حوالے سے میرے کو. تو آپ اس کے کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ جو آپ لوگوں سے وعدے کریں گے یا آپ جو دعوے کریں گے ان پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے یہ اپنے حلقے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا حلقہ بتاؤں، NA 124 جو حلقہ ہے اس کے اندر اوپر 3 NAs آ رہے ہیں. 1.5 یو سیاں تینوں NA میں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں. UC9 UC10 اور UC11 یہ نیو کراچی ٹاؤن کی ہمارے حلقے میں آتی ہے. اور نارتھ نظام آباد کی UC3 اور UC4 کا ایک وارڈ یہ بھی ہمارے پاس آتا ہے. تو جہاں تک بات رہی اس کی سیوریج کے حوالے سے، تو پیچھے سے جو آپ نے دیکھا ہوگا NDA میں کام کر رہی ہے اور یہ جو گجر نالہ اور یہ سارے نالے وہاں سے نکل رہے ہیں. تو یہ جو انکروچمنٹس ہیں آپ کے نالوں کے اوپر تو انکروچ کرا دیا گیا پورا شہر. آپ وہ دیکھیں 9000 روڈ کے اوپر نالے کے اوپر دکانیں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے. یہ کن لوگوں نے کرائی، کن لوگوں نے بیچا، سب کو پتہ ہے. تو جب آپ نالے پہ رہائش اختیار کر لیں گے، نالے کو بلاک کر دیں گے، وہیں آبادیاں قائم کر دیں گے، تو پھر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جہاں سے پانی کے نکاسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ انکروچمنٹ اس ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جتنی انکروچمنٹس ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ جو پتھارے اور یہ جو چیزیں ہیں جو روڈوں پہ آ گئی ہیں یہ نہیں آنی چاہیے. دیکھا جائے تو سر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے آپ کے جو مسئلے ہیں آپ لوگ جاتے ہوں گے اپنے حلقے کی عوام میں تو وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کیا کیا پرابلمز ہیں. تو مین پرابلم سیوریج کا ہے، پانی کی لائن ہے، لوگوں کو پانی کی بڑی پرابلم ہے. انفیکٹ کراچی میں تو بہت زیادہ ہی پرابلم ہے. میں آپ کے حلقے کی بات نہیں کرتا، میں پورے کراچی کی بات کرتا ہوں. تو پانی کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بھی کچھ آپ لوگ کریں گے امپلیمنٹ، کچھ اپنے جو دعوے کریں گے؟ دیکھیں 1400 ملین گیلن پانی کی ریکوائرمنٹ ہے کراچی کی. 100 ملین گیلن آپ کے پاس آتا ہے ہب ڈیم سے، اور کوئی 400-450 کے قریب آتا ہے آپ کے پاس دوسری جگہ سے. تو یہ 100 ملین گیلن آپ کے پاس ہب میں آ رہا ہے، یہ پورا نہیں آ رہا ہے. یہ جو لائن میں جو ہے بہت ساری جگہوں پہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے 50 ملین گیلن کراچی کو مل پاتا ہے، اور جو 450 پیس سے آنا چاہیے وہ 350 آ رہا ہے. تو یہیں پر شارٹیج ہے 100 ملین گیلن کی. اس کے بعد کچھ ویلز ہیں جو برٹش دور میں چلتے تھے. ایک 17 ویلز ہیں جو شہر کے باہر ہیں. ادھر سے 10 ملین گیلن ایک ویل سے جنریٹ ہوتا تھا، تو 170 ملین گیلن وہاں سے پانی ہے. پھر ڈیسیلینیشن پلانٹس اگر لگا دیے جائیں تو شہر کے پانی پینے کی جو معاملات ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں. دوسرا، اگر پانی کو ضائع نہ کیا جائے اور پیچھے سے ڈرپ ایریگیشن اور ڈفرینٹ چیزوں میں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، تو پانی کو بچایا جا سکتا ہے. وہ پانی وہاں سے بچے گا تو پھر یہ آگے آبادی کو پورا ہو سکتا ہے. سر ان دی اینڈ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بس بااختیار لوگوں کو چنیں. آپ دیکھیں کون کون کھڑا ہوا ہے، کون کس جماعت سے کھڑا ہے، کس جماعت کے پاس کتنی اکثریت ہے، کتنی پاور ہے، کتنا کام کر سکتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کو چنیں گے ظاہر سی بات ہے ان کا میئر ہے. انشاءاللہ سندھ میں گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی بنائے گی تو کام آسان ہو جائیں گے. ہمیں اپنے حلقے کے جو کام ہے وہ ان سے کرانے میں آسانی رہے گی. ادروائز اگر وہ کسی اور کو چن لیتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں پھر وہی معاملات آئیں گے کہ یہ اختیار نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. تو اپنے حلقے کے، اپنے وہاں کے حلقے کے رہائش دیکھیں. پیپلز پارٹی نے اس دفعہ یہ اچھا کیا کہ خاص طور پر ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کرتے ہیں جہاں سے ہم کھڑے ہوئے، کہ وہاں کے رہائشیوں کو ٹکٹ دیے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ساری زندگی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گزاری ہے، اسی ڈسٹرکٹ کے رہائشی ہیں. باقی بھی جو MNMPs کھڑے ہیں وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہائشی رہے ہیں، یا ان کا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کوئی نہ کوئی اسٹیک ہے، کاروبار ہے، کام ہے، روزگار ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، سماجی کام کرتے ہیں تو اسی جگہ پہ کرتے ہیں. تو انہی لوگوں کو چنیں جو آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اب آپ کا جو بیسک مسئلہ ہے نا، وہ عوام کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ تعلیم، صحت، روزگار سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی اور سیوریج اور یہ چیزیں جو بنیادی سہولتیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. یہ چاروں پانچوں ایشوز ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے حل کر سکتے ہیں.
تو روزگار آئے گا، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس پہنچے گا. تعلیم کے مواقع یہاں پر جتنے بھی اسکولز ہیں گورنمنٹ کے، اس کو کوشش کریں گے کہ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کر لیں یا گورنمنٹ ہی اس کو ٹھیک کر لیں. تو جتنے اسکولز ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ وہاں پر لوگ پڑھ سکیں، کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے. اس میں جو میرے پاس حلقہ آ رہا ہے اس میں 70% ایریا پسماندہ ہے. تو اس کی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس اور گورنمنٹ کے جو تعلیمی ادارے یہاں بنے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال، اور ساتھ میں روزگار. جو کراچی کے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمیں روزگار میں پورا حصہ نہیں دیا جاتا، نہیں ملتا، تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حلقے کے لیے، کراچی کے لیے روزگار کے مواقع گورنمنٹ کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی بہتر کر سکیں. سر ایک لاسٹ کوشچن ہے. پیپلز پارٹی میں نے دیکھا یا لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کراچی میں اتنی ایکٹیو نہیں رہی الیکشنز کے ٹائم پہ. اس دفعہ میں نے دیکھا بہت گہما گہمی ہے، سارے نوجوان لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہیں. تو اس دفعہ کراچی کو پیپلز پارٹی کو کراچی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا؟ دیکھیں کراچی کی اہمیت کا اندازہ پہلے سے تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2016 سے پہلے جو بھی ماحول تھا یہاں پر، اور جو پیچھے جو ایرا گزرا ہے اس میں جو ماحول تھا، تو کھل کے لوگ کام نہیں کر سکتے تھے. آج لوگ آئے بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے میرے سے بھی اچھے لوگ آئیں تو ان کو جگہ مجھے اچھا لگے گا ان کو اپنی جگہ دیتے ہوئے. تو یہاں پر کوئی کسی کو جگہ نہیں دیتا ہے. تو اگر اچھے لوگ آتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ایکٹیو لوگ ہیں، تو ان کو ساتھ کام کرنا چاہیے، تو کام کے لیے جگہ دینی چاہیے. پیپلز پارٹی نے اس دفعہ جو لوگ چنے وہ آپ کے سامنے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، تو لوگ بھی سمجھتے ہیں اچھے لوگ ہیں، اور گراؤنڈ پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں، اپنا ٹائم اپنا وقت نکال کے لوگوں کے لیے آئے ہیں کہ اپنا شہر ٹھیک کریں، اپنی گلیاں ٹھیک کریں، اپنے شہر کے اچھے معاملات کر سکیں. تو پوری کوشش کریں گے جتنا اچھا ہو سکتا ہے کر کے دیں. لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے سر پیپلز پارٹی کو کراچی میں؟ کراچی میں تھوڑی ہمیں شکایتیں ہیں. کراچی میں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایم کیو ایم شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو جتائیں گے، گھروں پہ رزلٹ پہنچیں گے ان کے. یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بولا ہوا ہے، عام سی بات ہے.